بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور درس قرآن.com کے تمام احباب کو جن کی کاوشوں سے یہ خوبصورت سلسلہ چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس موقع پر اللہ کی جانب سے ایسے اشارے دیے گئے، ایسے واقعات ہوئے کہ وہ سمجھداروں کے لیے ایک اشارہ تھے، اور اسرار اور رموز جاننے والوں کے لیے ایک واضح پیغام تھا کہ جس طرح نظام چل رہا تھا اب ویسا نہیں چلے گا، اب اس میں تبدیلی آ رہی ہے اور پوری دنیا کو تبدیل کرنے والا آ رہا ہے۔ دو سلطنتیں تھیں جو اس وقت دنیا پر حکومت کر رہی تھیں، ایک روم کی تھی، ایک فارس کی تھی۔ فارس میں مجوسی تھے جو آتش پرست تھے اور آگ کی پوجا کر رہے تھے، تو انہوں نے آگ جلا رکھی تھی جو آتش کدا تھا ان کا سب سے بڑا، اس کی آگ وہ بجھنے نہیں دیتے تھے، تسلسل سے جلتی تھی۔ اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ 1000 سال سے فارس کا آتش کدا روشن تھا اور آگ کی پوجا اور پرستش کی جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی ہے تو اس وقت وہ 1000 سال سے جو آگ جل رہی تھی، روشن تھی، وہ بجھ گئی اچانک۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اردو میں سیرت نبوی پر معتبر ترین کتاب ہے حضرت مولانا ادریس کاندلوی رحمہ اللہ کی، وہاں چلتے ہیں۔ جی وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایوان کسرا کے 14 کنگروں کا گرنا اور نہر ساوا کا خشک ہونا۔ اسی شب میں یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ ایوان کسرا میں زلزلہ آ گیا جس سے محل کے 14 کنگرے گر گئے اور فارس کا آتش کدا جو 1000 سال سے مسلسل روشن تھا وہ بجھ گیا اور دریائے ساوا خشک ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو کسرا نہایت پریشان تھا، لیکن شاہانہ وقار اس بات کے اظہار سے مانے تھا۔ بالآخر اس نے وزراء اور اراکین دولت کو جمع کر کے دربار منعقد کیا۔ انٹرنیٹ کا تو اسی اسنا میں یہ خبر بھی پہنچی کہ آتش کدا بجھ گیا ہے، جس سے کسرا کی پریشانی میں اضافہ ہوا۔ وہاں جو وزیر کا عہدہ تھا موبزان کہلاتا تھا، اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں نے رات یہ خواب دیکھا ہے کہ سخت اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچے لے جا رہے ہیں اور دریائے دجلہ سے پار ہو کر تمام ممالک میں پھیل گئے۔ کسرا نے موبزان سے کہا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ موبزان نے کہا کہ شاید عرب کی طرف سے کوئی عظیم الشان حادثہ پیش آئے گا۔ کسرا نے توثیق اور اطمینان کی غرض سے نعمان بن منذر کے نام ایک فرمان جاری کیا کہ کسی بڑے عالم کو میرے پاس بھیجو جو میرے سوالات کا جواب دے سکے۔ نعمان بن منذر نے ایک جہاندیدہ عالم عبد المسیح غسانی کو بھیجا، تو کسرا نے اس سے کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا تمہیں اس کا علم ہے؟ انہوں نے کہا آپ کچھ بیان کریں گے تو مجھے پتہ چلے گا۔ تو بادشاہ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ تو اس پر عبد المسیح غسانی نے کہا کہ اس کی صحیح تشریح، شرح اور بات میرے ماموں سطیح سے ہو سکتی ہے جو آج کل شام میں رہتے ہیں۔ تو کسرا نے کہا کہ پھر تم ایسا کرو کہ خود جاؤ اور اپنے ماموں سے اس کی تحقیق کر کے آؤ۔ تو وہ جب سطیح کے پاس پہنچا عبد المسیح غسانی، تو وہ خود عالم نزا میں تھے، آخری وقت تھا، ان کا آخری سانسیں تھی۔ تو عبد المسیح نے جا کر جو عرب کا طریقہ تھا سلام کیا اس کے مطابق اور کچھ اشعار پڑھے جس میں جو حالات تھے وہ بیان کیے۔ تو انہوں نے جب سطیح نے عبد المسیح کو اشعار پڑھتے سنا تو ان کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ ایک تیز رفتار اونٹ سوار سطیح کے پاس پہنچا ہے جبکہ وہ مرنے کے قریب ہے، اور تجھے موبزان نے اس لیے بھیجا ہے نا کہ وہاں 1000 سالہ آگ بجھ گئی ہے اور زلزلے کی وجہ سے بادشاہ کے محل کے کنگرے گر گئے ہیں، اور یہ بھی دیکھا ہے کہ سخت اور قوی اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچے لے جا رہے ہیں اور دجلہ سے پار ہو کر تمام بلاد میں پھیل گئے ہیں،
تو اس پر اس نے کہا کہ اے عبد المسیح خوب سن لے، جب کلام الہی کی تلاوت کثرت سے ہونے لگے اور صاحب عصا ظاہر ہو اور وادی سماوا رواں ہو جائے اور دریائے ساوا خشک ہو جائے اور فارس کی آگ بجھ جائے تو ستی کے لیے شام شان نہ رہے گا، اور بنی ساسان کے چند مرد اور چند عورتیں بقدر کینگروں کے، مطلب 14 گرے تھے نا، تو اس نے کہا کہ بس اب اس بادشاہت کے 14 بادشاہ اور گزریں گے، اور جو شے آنے والی ہے وہ گویا آ ہی گئی ہے۔ اور یہ کہہ کر عبد المسیح غسانی کا ماموں ستی انتقال کر گیا۔ اس نے آ کر کسرا سے کہا تو کسرا نے کہا کہ 14 سلطنتیں اور گزریں گی تو اس کے لیے تو ایک زمانہ چاہیے۔ پھر خود ہی بڑبڑانے کے انداز میں کہا کہ زمانے کو گزرتے کیا دیر لگتی ہے، 10 سلطنتیں تو 4 سال میں ختم ہو گئی ہیں۔ چنانچہ ہوا یہ کہ پھر 4 سال میں 10 سلطنتیں ختم ہوئی اور باقی 4 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت تک ختم ہوئی، اور یہ سارا کا سارا قضیہ نمٹ گیا۔ دونوں سلطنتیں دونوں جانب، اس طرف سے روم اور ادھر سے فارس، یہ نمٹ گئے۔ تو اس کو ہم دوبارہ گنتے ہیں تو دریائے ساوا کا خشک ہونا، محل میں زلزلہ آنا، 14 کینگروں کا گرنا، 1000 سالہ آتش کدہ کی روشن آگ کا بجھ جانا۔ اسی طرح جو دوسرے واقعات گھر میں پیش آ رہے ہیں اس میں مختلف روایات ہیں۔ ایک واقعہ جو بڑا مشہور ہے وہ یہ بھی ہے کہ اب ظاہر ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ علیہ السلام بیوہ تھی، تو جہالت نے ہمیشہ بیوہ خواتین پر ظلم کیا ہے، تو ان کے بارے میں اونٹ کنویں پر پنگھٹ پر پانی بھرنے والی خواتین میں 6 مگوئیاں شروع ہوئیں کہ یہ بیوہ ہیں اور پھر بھی خوشبو لگاتی ہیں، شادی شدہ عورتیں لگایا کرتی۔ تو یہ بات عبد المطلب نے ان سے پوچھی کہ بیٹا تم بیوہ ہو اور خوشبو لگاتی ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ محترمہ نے، روایات میں ہے کہ آپ دیدہ ہو گئی، انہوں نے کہا میں کوئی خوشبو نہیں لگاتی ہوں، لیکن جب سے یہ میرے پیٹ میں آیا ہے جو کہ ہے، اس وقت سے مجھ سے ایسی خوشبوئیں پھوٹتی ہیں کہ میں خود حیران ہوں۔ اور مدارج عبدالرحمن مدارج آپ نے یہی وہ بڑا خوبصورت ایک واقعہ بھی ذہن میں آ گیا کہ حضرت آمنہ علیہ السلام یہ فرماتی ہیں کہ جب میرے پیٹ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو میں جب بھی باہر نکلتی تھی تو میرے ساتھ عجیب و غریب واقعات، وہ چٹیل میدان، وہ پتھر جب میرے پاؤں کے نیچے آتے تھے تو بجائے اس کے کہ وہ میرے پاؤں پہ چبھے، جہاں سے گزرتی تھی، جہاں پتھر پاؤں پر آتے تھے وہیں پتھر موم بن جایا کرتے تھے۔ اور جب میں جس جگہ سے تپتی ہوئی دھوپ سے اور تپتی ہوئی دھوپ سے جس وقت میں گزر رہی ہوتی تھی تو اوپر بجائے اس کے کہ سورج میرے سر کے اوپر ایک بادل کا ٹکڑا تھا، جہاں سے میں گزرتی تھی وہ بادل کا ٹکڑا میرے سر پر سایہ کیا ہوا ہے۔ یہ تو بڑی خوبصورت بڑی اور یہ بھی آتا ہے کہ مجھے سلام کرتے تھے بعض اوقات درخت اور پتھر، جہاں بالکل ہر طرف سے سلام، پتھر سلام، اور غیب سے، ہاں پتھر سلام، اور غیب سے ندائیں آتی تھیں کہ تمہیں مبارک ہو، مبارک ہو۔ اور فرماتی ہیں کہ بالکل شروع میں، جب بالکل شروع میں آپ پیٹ میں آئے تو فرماتی ہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا، میں نے غیب سے یہ ندا سنی کہ سب سے افضل حمل تمہارے پاس ہے اور تم حاملہ ہو۔ تو کہتی ہیں مجھے اس ندا سے یہ بات پتہ ہوئی۔ ظاہر ہے کہ وہ ایسا تو دور نہیں تھا جس میں یہ سٹی اسکین اور دوسری چیزیں تھی، کچھ وقت لگتا تھا خواتین کو معلوم ہونے میں، تو وہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس ندا اور صدا سے معلوم ہوا۔ اچھا یہی وجہ ہے مولانا جواد صاحب کہ حضرت آمنہ بہت مطلب شور ہو گئی تھی، متعقد ہو گئی تھی جب بی بی حلیمہ ڈر کر واپس لائی ہیں شق صدر کے واقعے کے بعد، تو بہت منتوں سے دوبارہ مانگ کے لے گئی تھی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو بی بی آمنہ نے کہا کہ اندر کی بات بتاؤ مجھے، تم تو بہت منتوں سے لے گئی اور اب تم واپس لا رہی ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس پر خوف ہے۔ آخر کار بی بی آمنہ نے ان سے اگلوا لیا، انہوں نے کہا کہ اس طرح ان کے پیچھے لوگ پڑے ہیں اور یہ واقعہ ہوا ہے اور سینہ چیرا گیا ہے، اس کا بھائی خوف زدہ آیا تھا۔ تو سیدہ آمنہ علیہ السلام نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ چلی جاؤ، بے فکر ہو جاؤ، اس کی بڑی اونچی اور نرالی شان ہے
اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے. بے شک. www.darsequran.com